بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ دیکھیں ناظرین، اتنا بہترین واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے مشرک لوگ تو کون نکالے ان کو، اور وہ اپنے والد کو کس طرح دین کی دعوت دیے۔ بہت بہترین اور زبردست واقعہ ہے ناظرین، آپ کے علم میں ضرور فائدہ ہوگا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ کی طرف سے بے انتہا آزمائشیں دی گئی۔ وہ ہر آزمائش پر اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے۔ ان بے حد آزمائشیں اور ان کی دین حق کی دعوت میں چند کا ذکر کروں گی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی تو کافر و مشرک کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف کافر و مشرک تھے تو دوسری طرف ان کے والد تھے جو ان کی سخت ترین مخالفت پر اتر آئے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے رکھا تھا اور بہت پیارے انداز میں اپنے والد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا کہ ابا جان، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ جو ہم سب کا پروردگار ہے۔ ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہو اور ان کی بندگی شروع کر دیتے ہو، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ یہی پیغام ہر پیغمبر نے معبوسیوں نے کے بعد سے سب سے پہلی دعوت یہی رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ اکیلا ہے، اس کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی تمہاری دعائیں سنتا ہے اور تمہیں نوازتا ہے۔ جن بتوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو وہ کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، مجھے تمہاری نسبت بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے والد کو ڈرا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھو دوستو، اپنے والدین کو سمجھائیے ہر کسی کو کہ اللہ کو اکیلا مانے اپنی ذات میں۔ اسی طرح دوستو، تمہاری نسبت بڑے عذاب کا ڈر ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں ان معبودوں کی پوجا کرتے دیکھتے جا رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کا دین تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کی دعوت کے جواب میں یہی بات کہی کہ باپ دادا کا دین غلط نہیں ہو سکتا، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بے انتہا سمجھانے کے باوجود ان کے والد اور ان کی قوم راہ راست پر نہیں آیا تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک چال چلی کہ جب ان کی قوم میلے پر گئی تو انہوں نے تمام بتوں کو کلہاڑے سے توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب ان کی قوم میلے سے واپس آئی تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم ہمارے پاس بتوں کے خلاف تھا، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، اسے پکڑ لاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا اور پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس بت کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اسی نے تمام بتوں کو توڑا ہوگا۔ تو دیکھو دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے بولنے پہ ان کی قوم کیا ریاکٹ کرتی ہے، کس طرح ایمان لاتی ہے نہیں لاتی ہے۔ آگے کا ویڈیو ضرور دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ بت چل پھر نہیں سکتے، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب جانتے ہو کہ یہ بت چل پھر نہیں سکتے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ سب لوگ لاجواب ہو گئے اور کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ دل میں ان کی بات پر ایک لمحہ کا آمدہ ہوئے، لیکن اگلے ہی پل میں ہڈھری کے باز انکار ہو گئے اور سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں پھینکنے کا پلان بنایا، لیکن ایک چال اللہ نے بھی چلی۔ دیکھیے دوستو، آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد فرماتا ہے ان کافروں کے ذریعے، ان کافروں کے مقابلے میں۔ دیکھیے دوستو ضرور، جب آگ دہکتی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا تو ان کے صبر و استقامت کی مثال دیکھنے میں آئی۔ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے رہے اور اللہ رب العزت نے اس دہکتی آگ کو گلزار کر دیا۔ سبحان اللہ، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مشرکین اللہ پر ایمان نہیں لائے، سوائے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے۔ آپ پر کوئی ایمان نہ لایا، بس ان کے ایک بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، یہ سب دیکھ کر وہ ایمان لائے ان پر۔ آگ میں پھینکا جانا
یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے خاطر چھوڑا، انہیں دعا دی اور اپنی قوم سے دور چلے گئے اور کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور کہا کہ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ دیکھیے دوستو، وہ نرم دل لڑکا کون سے نبی بنے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود کا جھگڑا ہوتا تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ دیکھو دوستو، فرعون بھی تھا، وہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایک نمرود تھا، وہ بھی خدا کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس بات کا جواب نمرود یہ دیتا ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال کر دکھائیں۔ بادشاہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بے شک اللہ ہی موت اور زندگی دیتا ہے اور ہر قسم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھو دوستو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ مشرک منافق ہو جائیں گے۔ اسی طرح کافروں پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور سخت آزمائش آپ علیہ السلام کی طرف منتظر تھی، جس کے بیٹے کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی تھی۔ اس بیٹے کو اللہ کے حکم کے آگے چھوڑ گئے۔ مکہ کے شہر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، وہ اس وقت بیاباں ہوتا تھا، نہ وہاں آبادی تھی، نہ ہی زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں تھا، بس سنسان جگہ تھی۔ جب اللہ کا حکم آیا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو اس دہشت اور بیاباں میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ پیچھے سے آپ کی زوجہ آواز دیتی رہی، لیکن آپ نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب آپ کی زوجہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے سر ہلا دیا، اور آپ کی زوجہ نومولود بچے کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ ان کے پاس اس وقت تک تھوڑی سی کھجور اور پانی تھا۔ جب وہ ختم ہوا تو آپ کی زوجہ بہت پریشان ہوئی، وہاں نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ دیکھو دوستو، اتنے سخت مشکل وقت تھا، اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا ان لوگ کو، وہاں رکھا تھا، تو وہ لوگ اللہ کے لیے کس طرح قربانی دے رہے تھے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہیں ان کی زوجہ اور آپ علیہ السلام پر، بڑے جگر والے تھے۔ دونوں شوہر نے اللہ کے حکم کے آگے چھوڑ دیا اور زوجہ نے بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے سر تسلیم خم کیا اور اکیلی دہشت میں رہنے لگی۔ اتنی سنسان پہاڑیوں والی جگہ کتنی ڈراؤنی ہوتی ہے دوستو، لیکن پھر بھی اللہ کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر رہنے لگی۔ جب پانی ختم ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے تو ہاجرہ علیہ السلام کے قافلے کو دیکھنے کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی کے گرد چکر لگاتی، بچے کی آواز سنتی تھی تو دوڑی ہوئی بچے کے پاس آتی، پھر قافلے کو دیکھنے دوڑتی ہوئی پہاڑی پر چڑھی تھی۔ اسی طرح 7 چکر پہاڑی پر لگاتی۔ اسی یادگار کو آج بھی حج کرام صفا اور مروہ پہاڑی کے ساتھ چکر لگاتے ہیں۔ حاجی اس دم سے انہیں کسی کی آواز سنائی دیتی تھی اور وہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوتی تھی، اور وہ اپنا پیر زمین پر مارتے ہیں تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا تھا، اور ہاجرہ علیہ السلام پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اس کی چاروں طرف مٹی ڈالتی۔ یہ وہی عظیم چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ دوستو، لوگ جہاں حج پر جاتے ہیں آب زمزم جو لاتے ہیں، یہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے جاتی ہے تو وہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اسی کو آب زمزم کہا گیا، اور اسی پانی کی وجہ سے وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرتا ہے اور اسی طرح مکہ شہر آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما اور انہی لوگوں میں ایک رسول بھیج جو ان لوگوں کو تیری آیت پڑھ کر سنائے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ फरमा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा था। इसके बाद एक बड़ी और सख्त आजमाइश आप पर आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह कर रहे हैं। अपना ये ख्वाब वो अपने बेटे को बताते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। इस पर आपके बेटे जवाब देते हैं कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला है इसे बजा लाएं। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, बाप बेटे की इताअत पर कुर्बान जाएं। देखिए दोस्तों, माँ बाप इतने नेक हो तो औलाद भी नेक निकलते हैं, सब में पहली बात है। इससे ये साबित होता है कि वही ख्वाब की सूरत में भी आती है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छुरी लेकर ज़ब्ह करने लगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम, तुम्हारी कुर्बानी कबूल की गई। बस अल्लाह ताला को ना गोश्त चाहिए था ना खून, बस अल्लाह ताला तकवा देखना चाहता था कि मेरे खातिर लोग क्या कर सकते हैं, मेरे खातिर क्या कुर्बानी दे सकते हैं। इसी तरह ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनी। इतनी सख्त आजमाइशें आई कि कोई भी शायद साबित कदम ना रहता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम की सब्र, वो हिम्मत, इस्तिकामत और इताअत की मिसाल शायद यही हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के होकर रहे, ये एकसां होकर अल्लाह की बंदगी में लग गए और अल्लाह ने फरमाया कि आप मुशरिकों में से ना थे। अल्लाह ताला ने इनकी कुर्बानियों और साबित कदमी की वजह से आपको इतना पसंद फरमाया और अपना खलील बनाया और तमाम लोगों पर बुरगजीदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इब्राहीम पर चलने का हुक्म दिया और तमाम लोगों को इमाम मुकर्रर किया। ये मुख्तसर सा हवाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का था। किस तरह आपने काफिर व मुशरिक को अल्लाह के दीन की दावत दी, किस तरह आजमाइशों से गुजरे, लेकिन एक भी पल अल्लाह के हुक्म का इनकार ना किया। अल्लाह पाक हम सब को भी इन्हीं के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो आजमाइश दीन की तबलीग करने पर आती है, अल्लाह पाक इस पर हमें साबित कदम रखें और हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाएं। देखें दोस्तों, अल्लाह के खातिर, दीन की खातिर कुर्बानी देना सीखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़े करेगा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश करने पर उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा मर्तबा अता किया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।